اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ خوب قرآنی آیتیں اور عبارتیں پڑھ رہے تھے اور آیتوں میں عبارتوں میں جو نئے الفاظ تھے اس کے معانی اور مفاہیم سے آشنا ہو رہے تھے. چھٹی آیت تک پہنچے تھے. چھٹی آیت سورہ زاریات کی آیت نمبر 17 سے لے کر کے 19 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ٹھیک. یہجعون وہ سب سوتے تھے، وہ سب آرام کرتے تھے. یہجعون یہجعان یہجعون. ٹھیک. وہ سب سوتے تھے، سونے اور آرام کرنے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک. یستغفرون وہ سب استغفار کرتے تھے. اسحار رات کے پچھلے اوقات، سحر کی جمع ہے. سحر کی جمع ہے اسحار، رات کے پچھلے اور آخری اوقات میں. خوب. اس کے بعد ہے سائل. سائل مانگنے والے، مانگنے والے والا یا پوچھنے والا. سائل سوال کرنے والا، مانگنے والا، اور جو مدد مانگتا ہے اس کو بھی سائل کہتے ہیں. جو کچھ پوچھتا ہے، جواب مانگتا ہے کسی سوال کا، اس کو بھی سائل کہتے ہیں. ٹھیک. ترجمہ بھی کر رہے تھے نا ساتھ میں. جی چلیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. کانوا قلیلا من اللیل وہ لوگ یا وہ سب رات میں بہت کم آرام کرتے تھے. کانوا وہ لوگ، قلیلا کم، من اللیل رات میں یا رات کے حصے میں، ما یہجعون آرام کرتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم اور اپنے اموال میں سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کے لیے حق سمجھتے تھے، حق کے قائل تھے. ٹھیک. وفی اموالہم اور وہ لوگ اپنے اموال میں حق کے قائل تھے، حق سمجھتے تھے. کس کے لیے؟ للسائل سوال کرنے والے کے لیے، سائل کے لیے، مانگنے والے کے لیے. والمحروم اور محروم، نادار، محتاج لوگ. ٹھیک. آیت نمبر 7 ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. فاکہین مسرور، خوش. فاکہہ کی جمع ہے. حالانکہ فاکہہ، فاکہتن میوے کو بھی کہا جاتا ہے عربی میں فاکہتن، لیکن یہاں پر فاکہ یعنی خوش، مسرور. اس کی جمع ہے فاکہین، مسرور لوگ، خوش لوگ. یا اس نے بچایا، وقا اس نے بچایا، اس نے حفاظت کی. وقا یقی جس سے تقوی بنا ہے. اس نے بچایا، اس نے حفاظت. جحیم دوزخ کا نام ہے، جہنم کا نام ہے، یا جہنم کا ایک طبقہ ہے، ایک حصہ ہے جس کو جحیم کہا جاتا ہے. ان المتقین بے شک صاحبان تقوی فی جنات ونعیم باغات اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین خوش ہوں گے، مسرور ہوں گے. بما اس چیز کی وجہ سے آتاہم ربہم جو ان کے رب نے عطا کیا ہے، جو ان کے رب نے عطا کیا ہے اس کی وجہ سے مسرور اور خوش ہوں گے.
وَبَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اور وہ محفوظ ہوں گے، ربهم اپنے رب کے جہنم کے عذاب سے، ٹھیک، وَبَقَاهُمْ ربهم، اور ان کا پروردگار انہیں محفوظ رکھے گا، ان کی حفاظت کرے گا جہنم کے عذاب سے، یا بچائے گا جہنم کے عذاب سے، ٹھیک، حفاظت کرے گا یا بچائے گا۔ چلیں آیت نمبر 8، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ نہر، نہریں، ٹھیک، مقعد بیٹھنے کی جگہ، مقام، اسی لیے انسان جو بیٹھتا ہے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ہاں، ملیک بادشاہ، فرما روا، حاکم، مالک و مختار، مقتدر یعنی قدرت والا، قابو والا، اختیار رکھنے والا، ٹھیک۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقین ایسے باغات میں ہوں گے جس میں نہریں ہوں گی، یا آپ چاہیں تو یوں ترجمہ کر سکتے، ان المتقین بے شک صاحبان تقوی فی جنات باغات میں ہوں گے، و نہر اور نہریں ہوں گی وہاں، فی مقعد صدق، فی مقعد صدق، اور ان کے بیٹھنے کی جگہ فی مقعد صدق، سچے مقام اور سچی جگہ پر ہوں گے، عند ملیک مقتدر، قدرت رکھنے والے حاکم اور بادشاہ کے پاس، قدرت والے حاکم اور بادشاہ کے پاس، صادق، صدق سے مراد یہاں پر یعنی ایسی جگہ کہ جس کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے، جس جگہ کے لیے خبر دی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا صدق سے مراد آپ جو ہے صاف ستھری جگہ بھی لے سکتے ہیں، صدق و صفا کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے نا، تو اس اعتبار سے بھی معنی کر سکتے، یا صدق سے مراد وہی صادق اور سچا، یا سچی جگہ، حقیقی جگہ، ایسی جگہ کہ جس جگہ کے بارے میں تصدیق کی گئی ہے، کہا گیا ہے، ٹھیک۔ چلیں نویں آیت، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون۔ خوب، ظلال سائے، ظل کی جمع ہے، ظل یعنی سایہ، ظلال سائے، دیکھیں اب یہ فواکہ آ گیا، پھل میوے، وہ آیا تھا فاکہہ، لیکن وہاں معنی فاکہہ کے کیا تھے؟ مسرور اور خوش کے معنی تھے، یہاں پہ فواکہ یہ بھی فاکہتن کی جمع ہے، پھل میوے، یشتہون وہ سب چاہتے ہیں، وہ سب اشتہا رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، ٹھیک۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک صاحبان تقوی فی ظلال سائے میں ہوں گے، وعیون اور وہاں چشمے ہوں گے۔ عیون کیا ہے؟ عین کی جمع ہے، چشمے، نہریں، ٹھیک، لیکن یہاں نہریں نہیں کہیں گے بلکہ چشمے۔ صاحبان ایمان سائے میں اور نہروں کے پاس ہوں گے،
وفواکہ، اور میوے ہوں گے، مما یشتہون، جس کی وہ چاہت رکھتے ہیں، ایسے میوے وہاں ہوں گے جس میوے کی وہ خواہش رکھتے ہیں، یعنی جس میوے کی وہ خواہش کریں گے وہ میوے وہاں پر موجود ہوں گے. ٹھیک بات ہے، آگے بڑھیں. چلے 10ویں آیت، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. اشربو، تم سب پیو، شربا یشرب، ہنیئا گوارا، خوشگوار، مزے سے، لذت اٹھاتے ہوئے، کہتے ہنیئا لت، مریہ. یہ کہا جاتا ہے ہنیئا لک، آپ کو مبارک ہو، یا آپ کے لیے خوشگوار ہو، یا آپ لذت برداری کیجئے، ہے نا. جناب مریم کے لیے ہنیئا لک. جب جناب زکریا علیہ السلام محراب میں بارک میں دیکھا کہ تازے پھل رکھے ہوئے، جو پوچھا یہ کہاں سے آیا، کہا کہ اللہ کی جانب سے. کہا ہنیئا لک، تمہیں مبارک، مزے سے کھائیے. کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئا بما کنتم تعملون، مزے سے، بما کنتم تعملون، یہ سب جزا ہے کس کی؟ اس چیز کی جو تم انجام دیتے تھے، جو تم عمل کرتے تھے. کلو واشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ، بما کنتم تعملون. بما کا مطلب یہاں ترجمہ کریں گے، یعنی ھذا جزا، یہ جزا ہے بما کنتم تعملون، اس چیز کی کہ جو تم لوگ انجام دیتے تھے، جو عمل کرتے تھے. انا کذالک، بے شک ہم اسی طریقے سے، نجزی، صلہ دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو. محسنین سے مراد یہاں نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے. ٹھیک. اور فہرست الفاظ معنی، یہ کتاب تمام ہو گئی ہے. اب انشاءاللہ آگے دیکھا جائے گا. السلام علیکم.